السلام علیکم دوستو چنگیز خان مر چکا تھا اور اس کا بیٹا اکتائی خان کا خاقان اعظم بن چکا تھا۔ اکتائی خان صرف چند ماہ ہی منگولوں کا خاقان اعظم رہا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد اکتائی خان کا بیٹا منگو خان منگولوں کا سلطان بنا۔ منگو خان نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو منگولوں کی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا، اور ہلاکو خان کی زندگی کا پہلا مقصد مسلمانوں کی سلطنتیں اور خلافت کا خاتمہ تھا، جو کہ اس نے بغداد پر حملہ کرنے کے بعد مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد پر حملہ کرنے کے بعد اس نے خلیفہ معتصم باللہ کو ان حالات میں اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے اور بغداد پر ہلاکو کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ابن القمی جو خاموش تماشا دیکھ رہا تھا اور محض سنیوں کی دشمنی میں دل میں شاد و فرحاں تھا، بالآخر آگے بڑھا اور اپنی شیعہ آبادی کو ہلاکو خان سے جان بخشی کا وعدہ لے کر دیا۔ مقتولین کو قبر اور کفن تک نصیب نہ ہوا۔ شہر کے علماء، فقہا، مدرسین اور اہلِ حکومت کو یقین دہانی پر ہلاکو خان ان سے کوئی تعارض نہ کرے گا ہلاکو کے پاس لے جایا گیا۔ ہلاکو خان نے ابن القمی کے سوا باقی سب کو قتل کروا دیا۔ خلیفہ معتصم باللہ کو نمدے میں لپیٹ کر ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو پاؤں تلے روندا گیا۔ دوستو یہ واقعہ 656 ہجری 1258 میں ہوا۔ اس کے بعد تتاری شہر میں داخل ہوئے اور بغداد پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔ بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور مردوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ یہ خونی ڈرامہ کئی روز تک جاری رہا۔ گلیاں اور بازار انسانی خون اور لاشوں سے بھر گیا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمتیں اور سہاگ لٹ گئے، بچے یتیم ہو گئے۔ تتاری وحشیوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کی عالیشان مسجدیں، خانقاہیں، محلات، مکانات اور اس کی عمارات اور درسگاہیں، لائبریریاں جلا کر پیوند خاک کر دی گئیں۔ اس قتل عام میں تقریباً 16 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ کئی روز دجلہ کا پانی انسانی خون کی فراوانی کی بدولت سرخ ہو کر بہتا رہا، لاشوں کے پشتے بن گئے اور کئی جگہ سے دریا کو اپنی گزرگاہ بدلنا پڑی۔ بغداد جو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تھا، اب انسانی لاشوں اور اینٹوں کے ڈھیر اور جلی ہوئی راکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے آثار بکھرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی عظمت کے تمام نقوش آنن فانن ختم کر دیے گئے اور بغداد اپنی اہمیت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ عباسی حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے خلفاء برائے نام تھے، لیکن سیاسی اور مذہبی لحاظ سے بھی ابھی تک عالم اسلام کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ عام مسلمان کئی ایسے حکمران جسے عباسیوں کی طرف سے سند حکومت حاصل نہ ہو، قانونی طور پر جائز حکمران شمار نہ کرتے تھے۔ چنانچہ عباسی خلافت کے خاتمہ کے ساتھ ہی اسلامی مرکزیت کا خاتمہ ہو گیا۔ بغداد کا شہر، جسے اپنی عظیم عمارت اور شان و شکوہ کی بدولت عروس البساط شمار کیا جاتا تھا، اب ملبہ کا ایک ڈھیر بن چکا تھا۔ تتاریوں نے 40 روز سے اسے خوب لوٹا۔ 16 لاکھ مسلمان قتل ہوئے اور اس کی شاندار عمارت جو بغداد کی عظمت و شوکت کی مظہر تھی، کھنڈرات کا ڈھیر بن گئی۔ پایا تخت بغداد دوبارہ اپنی حیثیت کو کبھی بحال نہ کر سکا۔ بغداد کی تباہی دراصل تاریخ اسلام کے ایک تابناک اور شاندار دور کے خاتمہ کا اعلان تھی۔ صدیوں سے بغدادی خلفائے عباسی کے دارالحکومت کی حیثیت سے مرکز اسلام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بدولت اسلامی دنیا کی شیرازہ بندی قائم تھی، لیکن چھوٹی بڑی خود مختار حکومتیں جو خلافت عباسیہ کے آخری زمانہ میں قائم ہوئیں، وہ نظریاتی طور پر خلافت بغداد کے ماتحت سمجھی جاتی تھیں اور وہ خلیفہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں میں اپنی قانونی حیثیت منوانے کے لیے وہ عباسی خلفاء سے پروانہ حکومت حاصل کرنا سعادت کا باعث سمجھتے تھے۔ گویا انحطاط اور ضعف و زوال کے باوجود عباسی خلیفہ دنیا اسلام کا سیاسی اور روحانی سردار تسلیم کیا جاتا تھا۔ بغداد اور خلافت کی تباہی سے دنیا اسلام کی مرکزیت قائم نہ رہی۔ بغداد علم و ادب کا مرکز تھا۔ اس کے مدارس، یونیورسٹیاں اور لائبریریاں بیرونی ممالک کے طلباء اور علماء کے لیے ایک خاص کشش رکھتی تھیں۔ وحشی تاتاریوں کے ہاتھوں نو انسان ایک گراں قدر علمی سرمایہ سے محروم ہو گئی۔ لاکھوں کتابیں جلا دی گئیں اور ان کے راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئیں۔
ہارون رشید اور مامون رشید نے دنیا بھر سے نادر کتب حاصل کر کے بغداد کی لائبریریوں کی زینت بنائی تھی، وہ آنن فانن نیست و نابود ہو گئیں۔ اس تباہی و بربادی کے نتیجے میں مسلمانوں پر ایک ایسا جمود طاری ہوا کہ ان کی تمام علمی ترقیاں رک گئیں۔ بغداد کا شہر علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ یہاں امام غزالی، سید عبدالقادر جیلانی اور شیخ سعدی جیسے صاحبان علم و عرفان نے جو شمع روشن کی تھیں وہ بجھ گئیں۔ نظام الملک توسی نے قائم شدہ مدرسہ نظامیہ اور اس طرح کے سینکڑوں مدارس راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ عالم انسانی کے لیے بغداد جیسے علمی و تمدنی شہر کی تباہی ایک دنیا کی ویرانی سے کم نہ تھی۔ خلافت بغداد کے خاتمہ کے بعد مصر میں عباسی خلافت کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن مصر کی عباسی خلافت برائے نام تھی۔ اصل طاقت مملکوں کے ہاتھ میں تھی جو سفید و سیاہ کے مالک تھے۔ عباسی خلیفہ کی حیثیت ان کے وظیفہ خاروں کی تھی۔ یہ خلافت مصر میں تقریباً 300 برس تک قائم رہی۔ خلافت بغداد کی تباہی کے بعد عالم اسلام کے حصوں پر منگولوں کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ ہلاکت و تباہی کا یہ دور اس وقت تک جاری رہا تاکہ ہلاکو کی اولاد میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کر کے دوبارہ احیاء اسلام کا آغاز کیا۔ ہلاکو خان اور اس کے جانشینوں کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ قوت و عزت و عظمت اور اسلامی سقوت شوکت قصہ ماضی بن گئی، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہمارے سامنے آیا۔ مسلمانوں میں ایک عام روش یہ پیدا ہوئی کہ ان کی تباہی و بربادی کی اصل وجہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے دوری تھی۔ چنانچہ بطور سزا ہلاکو خان ان پر خدائی قہر و غضب کا منظر بن کر سامنے آئے، لہٰذا انہوں نے علماء اور اولیاء کرام کی رہنمائی میں اسلیب و احوال کے لیے ایک راہ متعین کر لی، جس کے نتیجہ کے طور پر علم و معاشرہ میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ اس انقلاب کے بانی علماء روحانی، صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ تھے۔ ہلاکت آفرینی کے اس پرشور دور میں اہل عرفان نے آگے بڑھ کر شکست خوردہ اور زخم گیزہ مسلمانوں میں ہمت حوصلہ پیدا کر کے ان میں آزادی سے زندہ رہنے کی قوت اور تحریک پیدا کر دی۔ اس درد بھرے ماحول میں فارسی زبان کا عظیم شعر، سرمایہ اور کلاسیکی ادب تخلیق ثنائی حافظ شیراز، نظامی گنجومی بہت سے باکمال صوفی شعراء نے سسکتے اور بلکتے مسلمانوں میں اپنے روحانی اور عرفانی کلام کی بدولت حیات نو کے سامان پیدا کیے۔ سلسلہ قادریہ کے جد و اعلیٰ حضرت سید عبدالقادر جیلانی اور ان کے خلفاء مریدین نے جو روحانی فضا پیدا کر دی تھی، اس نے بھی تباہ حال مسلمانوں کی زمین دل میں جوش و جذبہ اور عمل و جہد کی آبیاری کی۔ نتیجہ ہلاکو خان کی اولاد کو اسلام قبول کرتے ہی بنی۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر پاسبان مل گئے کعبہ کو ضم خانہ سے اسی حقیقت کا اقرار اور اظہار ہے۔ یہ تھی مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کی تباہی، جو کہ منگول سپہ سالار ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوئی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔